بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بائیڈن کی بطور امریکی صدر 20 جنوری کو اناگوریشن ہو رہی ہے، ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہو رہی ہے، اور امریکہ ہی تاریخ کے ایک نئے باب میں نہیں داخل ہو رہا، بلکہ اس کا اثر پوری دنیا پر بھی ہوگا. ٹرمپ کا جانا اور جو بائیڈن کا بطور صدر منتخب ہونا ایک ایسا امریکی تاریخ کا واقعہ ہے جس کی تعبیر دنیا کا ہر صاحب دانش، صاحب فکر شخص اپنے انداز سے کر رہا ہے. ہمارے ہاں اس کی بہت سی انٹرپریٹیشنز ہو رہی ہیں، اور بہت سی ایسی انٹرپریٹیشنز ہیں جو غیر معمولی توقعات پر بھی مشتمل ہیں. لیکن ہم نے حقائق کو جاننا ہے. ایک نقطہ جس کو ہم نے سمجھنا ہے، وہ نقطہ جو ہمارے ساتھ ریلیونٹ ہے، ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے، اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے اور اقوام عالم کے اندر اور دنیا کی برادری کے اندر اپنے آپ کو مضبوط، باوقار اور معزز قوم کے طور پہ کھڑا کرنے کے لیے ایک سنگ میل بھی بن سکتا ہے اور ایک نشان راہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ افراد نہیں، نظام کو مضبوط ہونا چاہیے. امریکہ کے اندر ٹرمپ کا آنا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت کے دوران جتنے بھی اقدامات ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے، ان اقدامات کے نتیجے میں امریکہ کا ڈیمیج ہوا. آپ دیکھیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پولرائزیشن کریٹ کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ ووٹ 74 بلین ووٹ لیے. اس سے پہلے امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ باراک اوباما نے لیے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ ریکارڈ توڑ دیا. اس کے باوجود وہ صدر منتخب نہیں ہو سکا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے امریکہ کا مضبوط سیاسی نظام، مضبوط سیاسی روایات. اس سے زیادہ ووٹ جو بائیڈن کو ملے. مطلب یہ ہے جب کوئی نظام مضبوط ہوتا ہے تو وہ ڈیلیور کرتا ہے. اگر وہاں کوئی غلط فرد، غلط شخص اعلیٰ عہدے پہ آ جائے تو اس نظام اس شخص کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور جب صحیح شخص منصب پہ آتا ہے تو نظام ڈیلیور کرتا ہے. یہ ایک قانون فطرت ہے، اور ہم نے اس کو پیش نظر رکھنا ہے. جب انتخابات کی وہاں پہ رو چلی تو اس سے پہلے ہی جو ان کا آزاد صدارتی امیدوار ہے، جس نے جو تیسرے نمبر پہ ووٹ حاصل کیے، اس وقت ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ان ریاستوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ آگے چل کے مسائل پیدا کرے گا. اور انہی ریاستوں میں مسائل پیدا ہوئے. انہی ریاستوں کے جو ووٹ تھے ان کو بنیاد بنا کے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایجیٹیشن کا اور اپنی جو اس کی منفی سرگرمی تھی اس کا کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے احتجاج کا آغاز کیا، میڈیا میں سے کسی نے اس کو ساتھ نہیں دیا. میڈیا نے ایک ہی موقع اختیار کیا، ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے، گنتی مکمل ہونے دی جائے. حتیٰ کہ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج کو آنا پڑا، اور فوج جو ہے باوجود اس کے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھا، لیکن فوج نے ساتھ جو بائیڈن کا دیا، جو ابھی صدارتی دفتر میں داخل نہیں ہوا تھا، جس نے ابھی تک صدارتی اختیارات نہیں سنبھالے تھے. یہ ایک ایسی مثال ہے. اور اس سے آگے دیکھیں کہ وہاں کی مقننہ نے، لیجسلیچر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا. یہاں بھی آپ سسٹم کو دیکھیں، باوجود اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اتنی پاپولیرٹی جو تھی وہ کریٹ کر لی تھی کہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کے اندر اور سینٹ کے اندر ان کی پوزیشن 50-50 ہو چکی ہے. لیکن امپیچمنٹ آئی، اور آگے بھی جب اس نے میچور ہونا ہے اس پورے پروسیس نے، تو جو کاسٹنگ ووٹ ہوگا وہ نائب صدر کا ہوگا. اور ظاہر ہے نائب صدر نے جو ووٹ دینا ہے اس کے نتیجے میں، اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی آفس میں نہیں ہوگا، اس نے صدارتی دفتر چھوڑ چکا ہوگا، لیکن عین ممکن ہے کہ اس امپیچمنٹ کی کارروائی کے نتیجے میں جو ایک زندگی بھر کی نااہلی ہے وہ مل جائے ڈونلڈ ٹرمپ کو. اور یہ بھی امریکی تاریخ کا ایک یونیک سیاسی واقعہ ہوگا. جو اور ٹیکنگ سیریمنی ہے جو بائیڈن کی، اس کا تھیم انہوں نے یہ رکھا ہے، اور ڈیٹرمنٹ ڈیموکریسی فورجنگ اے مور پرفیکٹ یونین. یعنی جس ڈیموکریسی کی وہ بات کر رہے ہیں، اس ڈیموکریسی کو ان کا سسٹم سپورٹ کر رہا ہے. اس ڈیموکریسی کی طاقت ان کا سسٹم ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کا پورے پروسیس کا ایک پازیٹیو پہلو جو ہے وہ یہ ہے
کہ جو بائیڈن 40-45 سالہ جو اس کا سیاسی تجربہ ہے وہ لے کے ان کی وائٹ ہاؤس میں آ رہا ہے. اور جو دوسری کمیونٹیز ہیں، صرف نیو یارک کے اندر 224 زبانیں بولی جاتی ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کتنی ڈائیورسفائڈ سوسائٹی ہے. جتنی اکثریت کے ساتھ نان وائٹ ووٹ ملے ہیں جو بائیڈن کو، اس کی مثال نہیں ملتی. اور انہی ووٹوں کی بنیاد پہ جو بائیڈن اس پوزیشن پہ آیا ہے کہ وہ فتح تک پہنچا ہے. اب مستقبل میں وہ سارے منصوبے جن کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی بے بسکتی کی بنیاد پہ سرخانوں میں بیچ دیا تھا، سرخانوں کی نظر کر دیا تھا، ضائع کر دیا تھا، جیسے ماحولیات سے متعلق معاملات تھے، پیرس ڈیل تھی، پیرس ایکارڈ تھا، مسلم دنیا سے متعلق پالیسی تھی، اور جتنے بھی ایشوز تھے، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ شاید جو بائیڈن کے دور میں اب یہ ایشوز بہتری کی طرف چلیں، کیونکہ جو بائیڈن کی اپروچ بالکل مختلف ہے. ہم مسلم کمیونٹی کے ساتھ جو بائیڈن کی انٹریکشن پوری صدارتی مہم کے دوران دیکھتے رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 70% سے زیادہ مسلمز نے اور نان وائٹس کی اکثریت نے جو بائیڈن کے حق میں ووٹ اپنا استعمال کیا. اور آخری بات، جو بائیڈن جب حلف لے رہا ہوگا تو یہ حلف وہ اس بائبل پہ لے گا جو 1893 سے ان کے خاندان میں موجود ہے. اس سے پہلے بطور سینٹ اور بطور وائس پریزیڈنٹ بھی جو بائیڈن اسی بائبل پر حلف لے چکے ہیں. یہ جو بائیڈن کی بائبل کے ساتھ اس کی فیملی کی ایک مذہبی روایات کے ساتھ وابستگی کا اشارہ بھی ہے. ہم نے اپنے مستقبل کے حوالے سے، اپنے قومی معاملات کے حوالے سے ادھر ادھر توقعات لگانے کی بجائے اور معاملات کو اپنی وشفل تھنکنگ کے مطابق انٹرپریٹ کرتے قوم کو ایسے سرابوں میں دھکیلنے کے بجائے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقائق کی بنیاد پہ دنیا کے معاملات کو سمجھنا ہے اور اپنی پالیسیز تشکیل دینی ہے. اور اس میں ایک نقطہ ہے جسے ہمیں آج فوکس کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم کتنا ڈیلیور کر رہا ہے. اور اس کی بڑی مثال ٹرمپ کا رخصت ہونا اور جو بائیڈن کا اقتدار میں آنا ہے. ہم نے جتنا اپنے سسٹم کو اسٹرینتھن کر لیا، مضبوط کر لیا، ہم اپنی روایات کو، اپنے کلچر کو، اپنی سویلائزیشن کو، اپنی آئیڈینٹی کو، اپنے انٹرسٹ کو اور دنیا کے معاملات کے اندر ہمارا جو عالمی انسانی کردار ہے اس کو ادا کرنے کے ہم قابل ہو سکیں.